بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی میں ایک بار کن فیکن کا وظیفہ کر لو۔ ایک رات نہ گزرے گی اور ابھی سر سجدے سے نہ اٹھایا ہوگا کہ زندگی کی ہر حاجت اسی وقت پوری ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، صرف ایک رات کرتے ہی ناممکن حاجت بھی ممکن ہو جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن پاک کا دل سورۃ یاسین ہے۔ احادیث میں سورۃ یاسین کے بہت سے فضائل وارد ہوئے ہیں اور اسی سورت میں اللہ تعالیٰ کے حکم کرنے کے طریقے کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ اس سورت کے بہت ہی فضائل ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میری امت کا ہر فرد اس سورت کو روزانہ صبح پڑھے اور میری امت کے ہر فرد کے دل میں یہ سورت بستی ہو۔ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے فرما دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ لفظ اول ہے اور لفظ ہی آخر ہے۔ رب کا لفظ کن ہے اور انسان کے لیے پہلا لفظ اقرا ہے۔ رب کا لفظ کائنات کے لیے اور زمان و مکان کے ہر شے کے لیے تھا۔ اس کا ثمر فیکون ہے اور انسان کا لفظ انسان کے لیے تھا۔ اس پر عمل نہ صرف انسان کا پہلا اور بنیادی فرض ہے بلکہ یہ وہ الف ہے جو سارے اعمال، سارے نظریات کی بنیاد ہے۔ اقرا پہچان کا نام ہے، پڑھنے کے بعد ایمان کا نام ہے۔ ہم لفظ نہیں دیکھتے، معنی نہیں دیکھتے، اس کے اندر نہیں اترتے، ہم اس پر بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ ایک بے شک قیمت جزدان میں لپیٹ کر اونچے مقام پر رکھ دیتے ہیں، آنکھیں بند کر کے اس کا طواف کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے چھونا تو دور کنار، اس بارے میں سوچنے کا بھی وقت مشکل سے نکالتے ہیں۔ اگر دل میں اتر جانا ہی اپنی لگن، اپنی توجہ کا سب سے بڑا راستہ ہوتا تو پھر کتاب کی کیا ضرورت تھی؟ کتاب اس لیے ہے کہ ہم بار بار پڑھیں، ہر بار نئے معنی تلاش کریں، پھر ہمیں اس میں نئے معنی اور بروقت رہنمائی نصیب ہوگی۔ لفظ کی حرمت یہ ہے کہ جو پڑھے یہ جانے کہ یہ وحی اسی کے لیے اسی وقت اس کے دل پر نازل ہوئی ہے۔ اللہ کے ہر حرف میں ایک جہان معنی آباد ہے جس کا ہماری سوچ احاطہ بھی نہیں کر سکتی۔ ہم صرف اپنی صلاحیت کے مطابق اس میں سے معنی اخذ کرتے ہیں۔ تو پھر انسان جو اللہ کے نور کا پر تو ہے، اس کے حرف کے اندر بھی کئی معنی پوشیدہ ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہیں۔ خیر، یہ بہت وسیع موضوع ہے، میں کن فیکون کی ترکیب درج کر رہا ہوں۔ جو بھی کرے با پرہیز کرے، یعنی گوشت، انڈا، کچا لہسن، پیاز نہ کھائے اور پڑھنے سے پہلے 7 مرتبہ آیت الکرسی اور چاروں کل پڑھ کر اپنے اوپر دم ضرور کیا کرے تاکہ آپ برائی کے اثرات۔ کن فیکون کا وظیفہ ہر حاجت کے لیے کیا جاتا ہے۔ اگر جاب نہیں لگ رہی یا ویزے کا مسئلہ ہے، اولاد نہیں ہو رہی، شادی کی بندش یا رکاوٹ ہے، یا پسند کی شادی میں کوئی رکاوٹ ہے، کاروباری بندش، جادو سحر سے حفاظت، سرکاری ملازمت کے حصول و غرض، ہر مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ ذاتی مکان کی خواہش یا کسی بھی مشکل کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ کن فیکن ہو جاؤ، بس ہو جاتا ہے کے معنی میں ہے۔ یہ عبارت قرآن کی مختلف آیتوں میں آئی ہے۔ من جملہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 117 میں ارشاد رب العزت ہے، اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ ترجمہ، جب وہ خدا کسی کام کے کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اسے بس اتنا ہی کہتا ہے کہ ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ وظیفے کا طریقہ یہ ہے کہ کسی بھی رات بعد نماز عشاء 12 رکعت نماز نفل حاجت پڑھیں، اس کے بعد درود شریف 11 مرتبہ پڑھیں اور 111 مرتبہ مندرجہ ذیل آیت انما امرا اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون کو 111 مرتبہ مقصد کی نیت کر کے پڑھے اور پڑھائی مکمل کرنے کے بعد 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کے اللہ پاک سے سجدے میں جا کر دعا کرے۔ 7 یوم تک اسی ترکیب سے وظیفہ کرے۔ اللہ کے حکم سے مشکل حاجات اللہ پاک پوری کریں گے۔ ہر جائز مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ محترم ناظرین،
ایک بادشاہ نے کسی بات پر خوش ہو کر ایک شخص کو یہ اختیار دیا کہ وہ سورج غروب ہونے تک جتنی زمین کا دائرہ مکمل کر لے گا وہ زمین اس کو الاٹ کر دی جائے گی۔ اگر وہ دائرہ مکمل نہ کر سکا اور سورج غروب ہو گیا تو اسے کچھ نہیں ملے گا۔ یہ سن کر وہ شخص چل پڑا۔ چلتے چلتے ظہر ہو گئی تو اسے خیال آیا کہ اب واپسی کا چکر شروع کر دینا چاہیے، مگر پھر لالچ نے غلبہ پا لیا اور سوچا کہ تھوڑا سا اور آگے سے چکر کاٹ لوں۔ پھر واپسی کا خیال آیا تو سامنے کے خوبصورت پہاڑ کو دیکھ کر اس نے سوچا اس کو بھی اپنی جاگیر میں شامل کر لینا چاہیے۔ الغرض واپسی کا سفر کافی دیر سے شروع کیا۔ اب واپسی میں یوں لگتا تھا جیسے سورج نے اس کے ساتھ مسابقت شروع کر دی ہے۔ وہ جتنا تیز چلتا پتہ چلتا سورج بھی اتنی جلدی ڈھل رہا ہے۔ عصر کے بعد تو سورج ڈھلنے کی بجائے لگتا تھا پگھلنا شروع ہو گیا ہے۔ وہ شخص دوڑنا شروع ہو گیا کیونکہ اسے سب کچھ ہاتھ سے جاتا نظر آ رہا تھا۔ اب وہ اپنی لالچ کو کوس رہا تھا مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ دوڑتے دوڑتے اس کا سینہ درد سے پھٹا جا رہا تھا مگر وہ تھا کہ بس دوڑے جا رہا تھا۔ آخر سورج غروب ہوا تو وہ شخص اس طرح گرا کہ اس کا سر اس کے سٹارٹنگ پوائنٹ کو چھو رہا تھا اور پاؤں واپسی کے دائرے کو مکمل کر رہے تھے۔ یوں اس کی لاش نے دائرہ مکمل کر دیا۔ جس جگہ وہ گرا تھا اسی جگہ اس کی قبر بنائی گئی اور قبر پر کتبہ لگایا گیا جس پر لکھا تھا اس شخص کو ضرورت بس اتنی ساری جگہ تھی جتنی جگہ اس کی قبر ہے۔ اللہ پاک نے بھی اسی طرف اشارہ کیا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ آج ہمارے دائرے بھی بہت بڑے ہو گئے ہیں، چلیے واپسی کی سوچتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے اور خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ ناظرین کمنٹس باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ محترم ناظرین ایک بار میرے ساتھ درود پاک بھی پڑھیے تاکہ ثواب ملے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔